اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تم اتنے اچھے ہو، تمہارے اخلاق، کردار، تمہاری زندگی اتنی پاکیزہ ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ان کا ایک کے بعد ایک انتقال ہوتا جاتا، تو اے عثمان میں اپنی 100 بیٹیوں کا نکاح بھی تم سے کروا دیتا، تم اتنے پیارے ہو، اتنے کمال والے ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ جو خصوصی شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کی، یہ خصوصی شان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اور آتے رہیں گے، کسی کو یہ خصوصی شان نہ ملی ہے نہ کبھی ملے گی کہ جن کے ایک نبی کی 2 صاحبزادیوں سے جن کو نکاح کا شرف ملا ہو، ایک نبی کی 2 شہزادیوں سے نکاح کا جو شرف ملا، جو خصوصی شان ملی، یہ ایسی شان روئے زمین پر اللہ نے کسی کو نہیں دیا سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو عثمان غنی کہتے ہیں، غنی یہ آپ کا نام نہیں ہے، غنی آپ کا لقب ہے۔ آپ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے مالدار صحابی رسول تھے، بڑے دولت مند صحابی رسول تھے، مالدار بھی تھے، دلدار بھی تھے، اللہ نے دل بھی عطا فرمایا تھا۔ اسلام مالدار ہونے کو پسند نہیں کرتا، ایسی بات نہیں کہ کوئی کہے کہ اسلام مالداروں کو پسند نہیں کرتا، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام مالدار ہونے کو، دولت مند ہونے کو ناپسند نہیں کرتا۔ اگر ناپسند ہوتا تو عثمان غنی مالدار کیسے ہوتے، دولت مند کیسے ہوتے؟ تو دولت مند بننا، مالدار بننا اسلام اس کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ مالدار کے ساتھ ساتھ دلدار بھی بن جاؤ۔ صرف مال کی طلب اور تڑپ، اس کی حرص، اس کی لالچ اپنے دل میں نہ بٹھاؤ، بلکہ مالدار کے ساتھ ساتھ اس مال کو اللہ نے جو حق رکھا ہے اس مال میں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، اللہ نے جو جو حق مال کے اندر رکھا ہے اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ اس مال کو راہ خدا میں بھی خرچ کیا کرو، اس مال کو اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے بھی خرچ کرو، اس مال کے ذریعے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو۔ ایسا مالدار ہونا انسان کو یہاں بھی فائدہ پہنچائے گا، وہاں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہی بات ملتی ہے۔ آپ مالدار تو بہت تھے، دولت مند تو بہت تھے، لیکن مال کی حرص، مال کی لالچ، مال کی طلب اور تڑپ ایک رتی برابر، ذرہ برابر بھی آپ کے سینے کے اندر موجود نہیں تھی۔ آپ تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کروں، اس مال سے نیکیاں حاصل کروں، اس مال سے اللہ کی رضا حاصل کروں۔ ہمیشہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالداروں کے لیے ایک سبق دیا کرتے کہ اے دنیا کے مالداروں، دنیا کے دولت مندوں، اس مال کو جمع کر، بچا کر تم رکھتے جاؤ گے، مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مال ختم ہو جائے گا لیکن نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین سے اناج اور غلہ بھی نہیں نکلتا۔ تو جب یہ بات مدینے میں عام ہو گئی کہ مدینے میں اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، لوگ دانے دانے کو پریشان حال گئے، تو اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے کے باہر سے 1000 اونٹ مکمل اناج اور غلے کے ساتھ، کھانے پینے کی ساری چیزوں کے ساتھ تجارت کے لیے آپ کا 1000 اونٹ مدینے سے باہر، آپ کے گھر کے باہر تشریف لائے۔ جب یہ بات مدینے کے تاجرین کو معلوم ہوئی
بزنس کرنے والے بزنس مین کو معلوم ہوئی تو پوری ایک تاجرین کی ٹیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر پہنچتی ہے، کہتی ہے کہ اے عثمان، یہ ایک اچھا موقع ملا ہے مال کمانے کا، بزنس کرنے کا، دولت کمانے کا ایک اچھا موقع ملا ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز اویلیبل نہیں ہے وہ چیز آپ کے پاس 1000 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ آپ ہم کو اپنے اونٹ، وہ اناج، وہ غلہ ہم کو بیچ دیجئے، ہم آپ کو اچھے دام میں اور زیادہ پروفٹ کے ساتھ ہم آپ کو واپس کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کتنا فائدہ دو گے؟ ان تاجرین نے کہا کہ ہم 50%، 50% ہم آپ کو پروفٹ دیں گے، پورے مدینے میں کوئی آپ کو اتنا نہیں دے گا، ہم اتنا دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ میرے پاس اس سے بڑھ کر زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر مجھے زیادہ نفع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے آپ کو جو اتنا فائدہ دے گا؟ پورے مدینے کے تاجرین، بزنس مین سب آپ کے پاس سامنے کھڑے ہیں، اب کون ہے جو آپ کو ہم سے بڑھ کر فائدہ دے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں، وہ فائدہ دینے والا میرا پروردگار ہے، میرا اللہ ہے، جو مجھے اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جو لوگ دانے دانے کو محتاج ہے ان سارے غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے میں صدقہ کر دوں گا، اللہ ہزاروں گنا بڑھ کر مجھے اجر عطا فرمائے گا، اللہ ہزاروں گنا بڑھ کر مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے عثمان، مال کمانے کا موقع ہے، دولت کمانے کا موقع ہے، پھر ایسا موقع ہاتھ نہیں لگے گا۔ آپ نے فرمایا عثمان، مال کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کا غلام ہے، نیکیاں کمانے کی فکر کیا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا مال 1000 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ صدقہ کر دیا، اہل مدینہ کو خیرات کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا حضرت عثمان غنی کی زندگی سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ دنیا میں مال کمانا ہی کامیابی نہیں ہے، اللہ پاک راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے کو کبھی کنگال نہیں رکھتا۔ یہ ایک حقیقت بات ہے، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اللہ کبھی انہیں فخار کنگال نہیں رکھتا ہے، اللہ کے غیب کے خزانوں سے اللہ انہیں دولت عطا فرماتا ہے، ان کے اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اللہ انہیں نوازتا ہی نوازتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی موقع پر جب مدینے میں لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خریدا یہودی سے جو لوگوں کو پانی بیچا کرتا تھا۔ آپ نے اس کنویں کو خریدا، کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، مسلمان بغیر کسی معاوضے کے یہاں کا پانی پی سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو دنیا میں کچھ دیا ہے تو اس کے ذریعے ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہیے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، سنبھال کر بچا کر رکھیں گے، دولت مندوں میں تو نام آ جائے گا لیکن سخیوں میں نام نہیں آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یاد رکھ لو، بخیل جنت کے قریب میں بھی نہیں آئے گا، بخیل جنت کے قریب میں بھی نہیں پھٹکے گا۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں الجنت دار الاسقیاء، جنت جو ہے یہ سخیوں کا گھر ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا گھر ہے۔ اسی لیے سیرت عثمان غنی سے ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ، ہمارے محلوں میں، بستیوں میں، گھروں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں اسکول کے دن شروع ہو گئے، اپنے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے پریشان ہے، گھروں کے کرائے دینے کے لیے پریشان ہے۔ ایسے کئی لوگ ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا بھی اسکول کا فیس بننے کے لیے میری استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ
فکر، یہ حالات جو ہمارے ہو رہے ہیں یہ بخالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس سے مالدار لوگ غائب ہو گئے، مالدار لوگ بہت ہیں، دولت مند بہت ہے، لیکن دل والے لوگ بہت گنے چنے نظر آتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو کسی مستحق کو پڑھانا چاہتے ہیں، ضرورت مند کو ضرورت کو پوری کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی مال کی طلب میں نہیں رہے، ہمیشہ راہ خدا میں خرچ کرتے رہے۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے پاک میں ایک شخص اپنی حاجت کو لے کر پریشان حال پھر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عثمان غنی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ بہت بڑے غنی بھی ہے، بہت بڑے سخی بھی ہے، نہ صرف سخی ہے بلکہ سخیوں کے سردار ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دیں گے۔ وہ سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جاتا، جا کر گھر پہ دستک دیتا۔ جیسے ہی دستک دیتا ہے کان میں آواز پڑتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو یا خادم کو آپ ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کی جو بتی ہے اس کو موٹی کیوں لگایا، اس کی وجہ سے تیل ضائع ہو جائے گا، بتی کو باریک رکھنا تھا تاکہ وہ تیل بھی کم پیے، اور ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کی بتی کو اتنی دیر تک کیوں جلائے رکھا، اس کا تیل ضائع ہو گیا۔ یہ شخص سن کر تعجب میں پڑ گیا، میں تو اپنی ضرورت پوری کرنے آیا، یہ تو گھر میں اتنی کفایت سیاری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، گھر میں اتنا چراغ کے تیل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اب یہ میری کیا مدد کریں گے؟ دل میں خیال آیا، انسان بشر ہے، تو وہ شخص فوراً وہاں سے پلٹ گیا، واپس جانے لگا۔ جیسے ہی اس نے واپسی کا ارادہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے کہا، اس شخص کو آواز دی، کہا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ حضرت دور سے آیا ہوں۔ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میری ایک ضرورت تھی۔ فرمایا تو پھر پیش کرو، کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ مجھے اتنی دولت کی، اتنے پیسوں کی کوئی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ضرورت کو پوری کرتا ہوں۔ آپ فوراً اپنے مکان میں جاتے ہیں، اس کی جتنی بھی ضرورت تھی اس سے بڑھ کر لا کر اس کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر لا کر اس کو دیتے ہیں۔ وہ شخص لے کر تعجب میں پڑتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ایک بات دل میں کھٹک رہی، پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلا جھجک پوچھ سکتے ہو۔ کہنے لگا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے گھر سے آواز سن رہا تھا، آپ تیل کے لیے، چراغ کے تیل کے لیے گھر والوں پر آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، میں نے سوچا میری کیا مدد کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سنو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تعلیم، یہ تربیت یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے احتیاط سے زندگی گزارا کرو، اپنے لیے کفایت شعاری کی زندگی گزارا کرو، خود کے لیے کمی ہو جائے اس کو برداشت کیا کرو، لیکن خدا کے بندوں کی جب مدد کی بات آئے جب دل چھوٹا نہ کیا کرو، جب سخاوت کے دریا بہلا دیا کرو۔ فرمایا کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہم اپنی ذات پر کم خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں کم سوچتے ہیں، ہم خدا کے بندوں کے بارے میں زیادہ خیال کرتے ہیں، ہم نبی کی امت کا زیادہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی تکلیف، ان کا غم، ان کا دکھ درد کو ہم اپنے دکھ درد سے زیادہ سمجھا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اتنی پیاری تھی کہ آپ نے ہمیشہ راہ خدا میں مال کو خرچ کیا، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، شہادت سے پہلے حضور نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ غیب بتانے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اے عثمان تم کو شہید کیا جائے گا، اور جس وقت تم کو شہید کیا جائے گا تم روزے کی حالت میں رہو گے، اور اس وقت تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے، سورہ بقرہ پڑھتے رہو گے، اور سورہ بقرہ کی یہ آیت
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پڑھتے رہو گے تمہاری شہادت اس وقت میں ہوگی جیسے حضور نے من وعن سرکار نے جیسی پیشن گوئی فرمائی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی اسی حالت میں ہوئی ہے۔ ظالم بلوائیوں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر دیا، گھر میں کھانا پانی سب بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ کے بعد عصر کے وقت آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا شہادت سے پہلے کہ آج رات میں نے نبیوں کے تاجدار کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے عثمان وہاں رہو تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، اگر چاہو تو ہمارے پاس آ کر افطار کر لینا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو آپ کی جنازے میں انسان تو انسان ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا ہے، کئی فرشتے آپ کے جنازے میں شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آپ کے عشق محبت، آپ کی سیرت و تعلیمات، آپ کے اخلاق و کردار کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔